السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ سوال ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے۔ یہ جو سوال ہے یہ پرچے پر انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے۔ بسم تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر مسنون کو چھوڑنے والا شخص، مثلا سنت کے خلاف وضو یا غسل کرنا، نماز میں ثنا نہ پڑھنا، رکوع و سجدے کی تسبیح نہ پڑھنا، نماز ظہر، مغرب اور عشاء کی سنتوں کو نہ پڑھنا وغیرہ، کیا ان کے چھوڑنے سے گناہ ہوگا یا صرف ثواب میں کمی ہوگی؟ جواب مکمل و مدلل عنایت فرمائے، عین نوازش ہوگی۔ سنتوں کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کے بارے میں اور اس کو سمجھنے سے پہلے چند باتوں کا دھیان رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں، وہ جو احکام کے جو درجات فقہاء کرام نے مقرر کیے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، اس طرح کے جو بہت سارے درجے متعین کیے ہیں فقہاء کرام نے مقرر کیے ہیں، وہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد اصول فقہ کی روشنی میں متعین کیے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر جو احکامات آئے ہیں وہ اصولی اور مجمل ہیں، جن کی تفسیر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کر کے ان پر عمل کیا ہے اور ان کی تفسیر اس طرح سے انہوں نے بیان کی ہے۔ چنانچہ کسی حکم کو فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ یا مستحب یا مباح قرار دینے کی جو یہ اصطلاح ہے، یہ اصطلاحات اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ صحابہ کرام کے پیش نظر نہیں تھی۔ صحابہ کرام کا مقصد ان چیزوں کو اس طرح سے بیان کرنا یا اس طرح سے ان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا کہ بھئی یہ سنت ہے تو یہ کم درجے کی ہے، یہ فرض ہے تو اونچے درجے کا ہے، فرض پڑھ لو سنت چھوڑ دو، یا واجب پر عمل کر لو اور جو نفل ہے اس کو چھوڑ دو۔ ایسا ان کا یہاں پر نہیں تھا، بلکہ وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ملنے والی ہر ہدایت پر بغیر کسی چوں چرا کے عمل کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جیسے عمل کرنے کو شریعت میں معیار قرار دیا گیا ہے۔ دین پر چلنے کا جو معیار قرار دیا گیا ہے وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر قرار دیا گیا ہے کہ تم ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے، آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے اور صحابہ کرام کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے لیے دین پر چلنے کے معاملات میں معیار قرار دیے گئے ہیں، بنیاد قرار دیے گئے ہیں، اور یہ بتلایا گیا کہ تمہیں عمل ایسے کرنا ہے جیسے صحابہ کرام نے عمل کیا ہے اور عمل کر کے دکھلایا ہے۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان تمام احکامات کی اپنی اپنی اہمیت بالکل الگ ہے، مسلم ہے، طے شدہ ہے، لہذا کسی حکم شرعی کو معمولی سمجھنا یا اس سے صرف نظر کرنا، اس کو پس پشت ڈال دینا، جیسے سنت یا نوافل کی اہمیت کو بالکل کم سمجھنا یا ان سے بالکل آنکھیں موند لینا، آنکھیں بند کر لینا، تو یہ عبادتوں کی روح کو ختم کر دیتا ہے کہ یہ تو نفل ہے، یہ تو ایک زیادتی کی چیز ہے، ٹائم ہو تو پڑھ لو، نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح کی سوچ لوگوں کی بنی ہوئی ہے، جبکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب بننے کی جو بنیادی شرط ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکمل اتباع کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کا مکمل اتباع کریں گے تو ہی مانا جائے گا کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں اور ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تم سے پیار کرے گا۔ لہذا سمجھ لیجئے کہ جو شخص اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی جتنی زیادہ پیروی کرے گا وہ اتنا ہی آپ کے قریب ہوگا، اس کے نتیجے میں وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ گویا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اتباع یہ عبادتوں کی روح ہے اور بندگی کا اصل مقصد ہے۔
ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اسی طرح سے ایک جگہ پر فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ ان قرآنی ہدایتوں سے اتباع سنت کی تاکید اور اتباع سنت کی اہمیت کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ جو شریعت کے اصولوں سے اور دین کے اصولوں سے ناواقف لوگ ہیں اور دین کے بارے میں جنہیں جانکاری نہیں ہے، وہ دین کے احکامات کو صرف فرائض اور واجبات کی حد تک ہی سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سنتیں پڑھنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے، ان کو پڑھا جائے تو ثواب ملے گا اور نہ پڑھا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر اس بارے میں یہ بات سمجھ لیں، اس سلسلے میں وہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، وہ سبھی کو ایک طرح سے ہی ہانکتے ہیں، جبکہ سنتوں کے ترک کرنے پر اور سنتوں کو چھوڑنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے اندر، جو حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کی حدیثیں موجود ہیں، ان حدیثوں میں سنت کی اتباع اور سنت پر عمل کرنے کا کتنا حکم دیا گیا ہے اور کتنی اہمیت کے ساتھ اور کتنی تاکید کے ساتھ اس کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے، وہ اظہر من الشمس ہے۔ ان حدیثوں کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ان کو بیان کیا جائے گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن مقصد بہرحال یہی ہے ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں پر اور آپ کی سنتوں پر چلیں، آپ کی سنتوں کا اتباع کریں، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.